السلام علیکم ٹو آل۔ تمہارا رب تو ایسا ہے کہ نہ تو اسے نیند آتی ہے نہ ہی اونگ، پھر وہ تمہیں ستانے والی چیزوں سے انجان کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا رب تو سمندروں کو سکون دینے والا ہے، پھر وہ تمہاری گھبراہٹوں سے انجان کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ نمل میں ایک کڑی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام سن لیتے ہیں۔ تمہارا رب تو سلیمان علیہ السلام کا بھی رب ہے، پھر وہ تمہاری صداؤں سے انجان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کا جب ایک وقت مقرر ہے، کوئی منہ سے چھین لے جا سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں۔ تمہارا نصیب کی بارش کسی اور چھت پہ برس جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب تو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دینے پہ قادر ہے، پھر تمہارے لیے وہ کوئی راستہ نہ بتائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پریشان ہونا اپنی خطاؤں سے، ارے وہ رب معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں معاف نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محرومیاں تمہیں خساروں کی طرف نہ لے جائیں، اسی بات سے پریشان ہونا، ارے وہ تمہارا بہترین وارث ہے، اس رب کے ہوتے ہوئے تم یوں ضائع ہو۔ بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے، تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا اللہ پر توکل ہے جو تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ مجھے سورہ یوسف بہت پسند ہے، قرآن میں اللہ نے اسے بہترین سرگزشت کہا ہے، میں بار بار اس سورہ کو پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس سورہ مبارک میں زندگی گزارنے کا قرینہ سکھایا گیا ہے، ہر رشتے کی حقیقت دکھائی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ جب سب چھوڑ دیتے ہیں نا تب بھی ایک اللہ ہی ہے جو آپ کو تھامے رکھتا ہے اور ہرگز گرنے نہیں دیتا۔ جب بھی کبھی کوئی دل دکھاتا ہے تو سورہ یوسف پڑھ لیا کریں، اس سے بہت صبر، حوصلہ اور ہمت ملتی ہے۔ یقین سا ہونے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سخت آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑا تھا، ایسے ہی وہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچایا تھا، ایسے ہی اللہ آپ کو بھی غموں کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو، وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے، جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو بدل سکتی ہے، تو پھر توکل رکھو، اسے نہیں وسیلے بنانے ہیں جو تمہارے لیے رکاوٹ ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ راستہ بنا سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی راستہ بنا دے گا۔ جہاں تمہاری کوششیں ناکام ہو جائیں
رکتی ہیں وہاں سے اس کے کن کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، یا اللہ بھر دے میرے دل کو اپنے نور سے، آمین ثم آمین۔ یقین جانیے آپ کی زندگی میں ابھی بہت سے خوشگوار لمحات آنے والے ہیں۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ ہمت مت ہاریے، اللہ پر توکل رکھیے اور ایک نئے دن کا آغاز ایک نئی امنگ کے ساتھ کیجیے۔ انشاءاللہ سب بہترین ہوگا، آپ کا سورج بھی چڑھے گا اور دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ مسکرائیے کیونکہ رونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوئے۔ وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارے دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں دینا چاہتا ہے، پورا جہاں دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ ایک دن تم خود یہ کہہ اٹھو گے، بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیع ہے۔ تم جلد ہی یہ جان جاؤ گے کہ جب اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے نا تو چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں۔ خیال سے باہر، گمان سے باہر۔ کوشش کریں آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد چاہے سننے والا اٹھ کر کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.